اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تم ہی سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار کر لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت کو اپنے لیے فرما بردار کر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا، اپنی عبادت کے طریقے دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر مہربانی کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ تم ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک رسول، منہم انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کے گھر، مساجد، اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ رب العزت کی مسجدیں کائنات میں سب سے زیادہ اچھی جگہ ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ بہترین جگہ وہ یہی ہے۔ یہ اللہ کی مسجدیں اچھی کیوں ہیں، ان کا اتنا مقام کیوں ہے، ان کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی رہنمائی جنت الفردوس کی طرف کرتی ہیں، اور جنت الفردوس اللہ کے عرش کے بعد سب سے بہترین جگہ جنت الفردوس، اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کی مسجدیں بنانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء میں سے بھی بڑے بڑے جلیل تر انبیاء کی سنت ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے ایک بڑے جلیل القدر رحمت کے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب میرا ابراہیم بیت اللہ کی عمارتیں اٹھا رہا تھا، اور اسماعیل بھی۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ علیہ السلام ان کے پوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شکل ملتی تھی تو وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، جو اللہ کے سچے اور یکسو بندے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب کون ہے؟ ہاذا النبی، یہ نبی، اور ان کے پیروکار ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کا نام جاری کر دیا، اتنی عزت ان کو دی
اتنا مقام ان کو دیا، اتنی رفت ان کو دی کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ابراہیم کا نام نہ گونجتا ہو۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کئی باتیں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے کی۔ آپ میں لوگوں سن لو، اتخذنی ربی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، لوگوں میرے پروردگار نے مجھے بھی ویسے ہی خلیل بنا لیا ہے جیسے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ محبت کا سب سے اونچا درجہ خلت ہے، سب سے اس درجے کے بعد محبت کا اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، کسی اور کی گنجائش نہیں بچتی۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں کس کو خلیل بناتا؟ ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن ولکن صاحب خلیل اللہ، لیکن تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل ہے۔ اللہ کے بعد اگر میں کسی کو خلیل بناتا ہوں، کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ہماری تو کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں ابراہیم کا نام نہ لے لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام ابراہیم نے کیا وہ آپ نے کیا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل، باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ بیت اللہ کا نام و نشان بھی نہیں پتا تھا کسی کو، مٹ چکی تھی اس کی بنیادیں، اس کو دوبارہ کھڑے کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ کہا کہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف مسجد بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد کو آباد کرنا بھی ضروری ہے، اس کی صفائی بھی ضروری ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجد ہے۔ ان کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام انسان کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ نبی کی طرف میں پوری زندگی یا جمہور امتی میری امت کے اجر پر پیش کیے گئے، حتیٰ کہ موتی کا بھی پیش کیا گیا جو بندہ مسجد سے نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ اور مسجد کی پاکی، صفائی، ستھرائی یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ بس ہم مسجد کو پاک اور صاف کر دیں، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفائی کر دی، جھاڑو لگا دیا، یہ بھی صفائی ہے، لیکن یہاں تک مسجد کی صفائی محدود نہیں ہے، بلکہ مسجد کی صفائی اس لحاظ سے بھی کرنی ہے کہ اس میں کوئی شرک والا کام نہ ہو۔ یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والو، مشرک شرک کرنے والے یہ پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔
اللہ کو پکارا جائے اور صرف اللہ کو پکارا جائے، یہ مسجدوں کا تقاضا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے، لیکن مسجد میں آ کر اگر آپ کسی اور کو پکاریں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اس میں کسی کو یہاں پکار سکتے نہیں، صرف مسجد اللہ کی ہے، اس میں کسی کی کوئی جزاحت نہیں ہے، کسی کا کوئی برابر نہیں ہے۔ کوئی اگر وہ 4 روپے لگا لیتا ہے مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی خدمت میں، تو یہ اللہ کا فضل سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سمجھے، اپنا احسان نہ سمجھے۔ اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار کر لے۔ مسجدیں چلانے والے غرور کرنے والے نہیں ہوتے، تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، جھومنے والے ہوتے ہیں، مسجدیں چلانے والے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی انتظامیہ بنی کھڑی ہیں، بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ مسجد کو دیکھیں گے، یہ مولوی کو نکالیں گے، یہ مولوی صاحب کو رکھیں گے، سارے مسئلے کرنے ہیں تو وہ سب نے ان کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں، ان کی چاہت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی مسجدیں آباد نہیں ہوتی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں کون لوگ آباد کر سکتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پا سکتے ہیں۔ مسجد میں چوری کرنا، مسجد میں بڑا کرنا، مسجد میں اپنا حکم چلانے کی کوشش کرنا، میں بھی انتظامیہ ہوں، مجھ سے بھی پوچھا جانا چاہیے، میری بھی ایک رائے ہے، میرا بھی ایک مشورہ ہے، کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے، مجھ سے بھی پوچھا ہے۔ تو مسجد میں چگاڑ نہیں چاہیے، مسجد میں عاجزی چاہیے، مسجد میں تواضع چاہیے۔ اگر کوئی خیر کا کام کر لیا ہے، اگر کوئی ایک اینٹ لگا دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آواز کو نیچا رکھنا چاہیے، آواز کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجدیں۔ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے انبیاء نے کی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر کی۔ آپ مدینہ گئے ہیں، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا ہے؟ قبا میں آپ گئے تو مسجد بنائی، پھر اس کے بعد وہاں جمعہ پڑا، وہاں بھی مسجد، اس کا نام مسجد جمعہ ہے، جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ پھر مسجد نبوی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پہ سوار ہیں جب مدینہ گئے، لوگ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑنے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس تشریف لیں، ہمارے پاس آؤ نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کی لگامی نہ پکڑو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کو آسمانوں کی طرف سے گائیڈ لائن ملی ہے۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں، اسے پتہ ہے کہاں بیٹھنا ہے۔ سارے کی لگا کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، اور جو چکر لگایا تھا اونٹنی لے گئے، اللہ کی طرف سے وہ ایک رہنمائی تھی کہ یہاں مسجد بنانی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پتا کرو یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بنو نجار کے 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل، ان کی ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا
کہ ہمارا سب کچھ آپ کی قربان ہو. یہ مسجد کی جگہ ہم اپنی طرف سے آپ کو دیا کرتے ہیں فی سبیل اللہ. اس میں آپ مسجد بنایا میں نہیں. اب سے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مسجدوں کو لینے والا بنوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو لینے والا بنوں، میرے ساتھ قیمت ادا کرنا. چنانچہ مسجد نبی کی قیمت ادا کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد نبی کی قیمت ادا کرنا. تو یہ انبیاء کی سنت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کہیں کی کوئی مسجد بن رہی ہو، انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے ایک بھی اگر وہ لگا سکتا ہے وہاں لگا دے. یہ بڑے بڑے دلیل کا انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم کی سنت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک اینٹ لگا دیں، تھوڑا سا ہار لگا دیں، کبھی موقع ملے تو تھوڑی صفائی کر دیں. کچھ نہیں کر سکتے، نماز پڑھتے ہیں ایک دن کا اٹھا کر باہر پھینک دیں. یہ مسجد کا احترام ہے، مسجد کا مقام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب مسجد تعمیر کر رہے ہیں صحابہ بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور ساتھ دعا کرتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ عیش کو آخرت کی عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے. یہاں بڑی اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان مسجد کی تعمیر کر رہا ہو یا جب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا انسان حصہ ڈالے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور یہ سنت، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے عمل میں بھی بنایا ہے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار یہ ہم سے قبول فرما. یہ کوئی نیکی کا کام اگر ہم نے کر لیا ہے اس کو قبول فرما. یہ نہ ہو ہمارے دل میں کوئی ریاکاری آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، کوئی ٹکراہٹ کا ٹکرا آ گئی، کوئی بڑا بچے کی کوشش کرے ہم کہیں گے ہم نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے کوئی مال کرتا پڑے نہیں کرتا نہیں جائے ہم بھی کوئی صورت نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہمارے دل میں نہ آ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار یہ ہمارا عمل قبول فرما کیونکہ تو ہی سننے والا خوب جاننے والا ہے. آگے کیا فرمایا؟ ربنا اجعلنا مسلمین لک. اب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ربنا اجعلنا مسلمین لک. پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لے. کیسا فرما بردار بنائے؟ اللہ اکبر. ابراہیم آج میں بھی کود پڑے ہیں، آج میں بھی کود پڑے تو ذرا پریشانی نہیں ہے. اللہ کے لیے آپ کود پڑے بالکل بدل کود پڑا آتش نمرود میں. نمرود کا بڑا ہے لیکن اللہ کے لیے ابراہیم کود پڑے. زندگی کا ایک لمحہ اللہ نے نافرمانی نہیں کی. اللہ نے ایسا بات کی ہے ابراہیم کی. قرآن میں ایک جگہ پڑھی سب بات رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بڑا آزمایا. کہا کہ بچہ ذبح کر دو، وہ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا اپنا وطن چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاؤ، مدینے چھوڑ کے مکے چھوڑ کے چلے جاؤ. چلے گئے، سب کچھ کیا. آخر میں اللہ نے کہا اس مسجد ابراہیم فرما بردار ہو جانا. قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ کیا میں پہلے فرما برداری نہیں کر رہا تھا؟ پروردگار تیرے لیے تو میں نے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنے بچے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس پر چھری چلا بھی دی. فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لگا دیا، چھری چلا دی.
پروردگار تیرا کون سا حکم میں نے نہیں مانا، ابھی تم نے کہتا کہ میرا فرما بردار ہو، یہ بھی نہیں کہا ابراہیم۔ اس قال ربکم اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا فرما بردار ہو جائے، ابراہیم نے کہا میں تو رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی ابراہیم کی کہ ابراہیم نے اسماعیل نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور دوسری دعا کیا کی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پروردگار ہماری امت، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار کر دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا۔ آج جانتے ہیں جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ نے ابراہیم کا نام کیسے زندہ رکھا ہے؟ مسجد کی تعمیر کے وقت جو ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ نے ابراہیم کے طریقے کو مسلمانوں کا طریقہ بنا دیا، ابراہیم کی عبادت کو ہماری عبادت کر دیا۔ آج قربانی کے موقع پر لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسماعیل کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسجد کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی، اللہ نے ایسی قبول کی قیامت تک کے لیے ابراہیم کا اسوہ موجود ہے، ابراہیم کا نام موجود ہے، اسماعیل کا نام موجود ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک دعا یہ بھی کی، اے پروردگار ابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج، منہم جو فی میں سے، اور یہ دعا تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں سے کنانا کو چنا، کنانا کی بڑی فیملی میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش کی بڑی فیملی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کے گھرانے کو چنا، اور ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے ہاں مجھے پیدا کیا۔ اور یہ دراصل دعا تھی اس کی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی تعمیر کے وقت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پروردگار جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یہ بھی دعا کی۔ آپ سب جانتے ہیں پچھلے انبیاء پر بھی اللہ کی وحی تو آتی رہی ہے نا، کتابیں بھی آتی رہی ہیں، لیکن جتنی تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیا اتنی کوئی کر سکے؟ اور آپ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ابراہیم نے کہا کہ صرف وہ تلاوت نہ کرے، لوگوں کو بھی کتاب کی تعلیم دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا، آج بھی ساری کی ساری امت قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، اور قیامت تک یہ امت قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے گی۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، جو کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی کہ پروردگار ایسا بندہ بھیجنا جو لوگوں کا تزکیہ بھی کرے، ان کو پاک بھی کرے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شریعت دی ہے وہاں پر طریقت بھی دی ہے۔ یہاں پر آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہوتی ہے، طریقت اور چیز ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ تو بتا دیا، سنتیں پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، کھانا کھانے کا طریقہ بتا دیا، مسجد میں آنے اور جانے کا طریقہ تو بتا دیا۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دل کی پاکی اور صفائی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ طریقت کے لیے ہم نے اپنے اور سلسلے شروع کیے ہوئے، کوئی نقشبندی کے ساتھ جڑا ہے، کوئی سوربندی کے ساتھ جڑا ہے، کوئی قادری کے ساتھ جڑا ہے، کوئی چشتی کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی ایسے سلسلے کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتے جس میں ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود نہ ہو۔ آپ نے اس کو السلام نے تزکیہ بھی کیا ہے، آپ سے بڑھ تزکیہ کرنے والا کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں کا تزکیہ تو کر دیا کہ جسم کو کیسے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے،
اور جو اصل چیز تھی اس کا تذکیہ نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے سینانت سے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے ان قدر تھا اگر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے میرے بیٹے اگر تم یہ کر سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو تو یہ عمل کر کیونکہ یہ میری سنت ہے. فمن احب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی کان معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہونی چاہیے. دل سے ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا اپنے دل سے غیر نکال لی اپنے آپ کو پاک کر لیا اپنے آپ کو صاف کر لیا. اور سب سے زیادہ پاکی اور سب سے زیادہ صفائی وہ انسان کو ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. جھوٹ نہیں بولنا آپ نے, کسی کا دل نہیں دکھانا آپ نے, نفرت نہیں پھیلانی آپ نے, چوری نہیں سننی آپ نے, نہیں کرنی یہ چیزیں نہیں سننی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے آ کر کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. آپ کا چہرہ غصے میں آ گیا اور غصے کے آثار نظر میں معلوم ہوئے. آپ نے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے ساتھ اس حال میں ملوں کہ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کی باتوں کو تک نہ پہنچایا کرو. ہمارے یہاں کیا ہے ہم تو اس کو خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ نہیں. جو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت صاحب آپ کے بارے میں جناب محترم چوری صاحب آپ کے بارے میں فلاں بندے نے بات کی تھی یہ بات کی تھی. اس بندے نے جو بات کی تھی اس نے تو کچھ نیا کیا کہ اس نے آپ کے سامنے بات نہیں کی. لیکن یہ بندہ جو آپ کو بتا رہا ہے اس نے تو کوئی نیا نہیں کیا. آپ کو وہ کیا آپ اس طرح اور اس طرح لیکن بس یہ کہا کہ یہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا اور ہم اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چغلی سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. چغلی کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے بھائی جو کوئی کرتا پھرتا تو کرتا پھرے ہمیں کیا کرنا اس سے. انسان کو ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے ایک امام ان سے کہا گیا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو تیر پھینکے تھے لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچے. تم نے وہ تیر لاکھوں میرے سینے میں ڈال دیا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ کا تزکیہ ہے. آپ نے پاک کیا ہے لوگوں کو صاف کیا ہے اور یہ ساری تعلیمات آپ نے اپنی مسجد سے دی. مسجد نبوی بار دور نہ چلی جائے. اللہ کے گھروں کا ایک مقام ہے. اللہ کے گھروں کی ایک عزت ہے. اللہ نے ان کے ساتھ برکتیں جوڑ دی. اللہ نے ان کے ساتھ خیر جوڑ دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. 5 نمازیں مسجد میں پڑھو اور فجر کے وقت میں ضرور آؤ کیونکہ تم گھروں سے آ رہے ہو تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آ کر آتے ہیں اور آ کر فجر کا قرآن سنتے ہیں. مسجدوں کی اہمیت ہے. ان کو پاک رکھنا, ان کو صاف رکھنا, ان کی صفائی ستھرائی کرنا ہر لحاظ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس حال میں مسجد میں نہ آئے کہ اس کی بدبو آ رہی ہو, لفظ کام میں نہ آئے. فإن الملائکۃ تتعزى منه كما يتعزى منه الانسان. کیونکہ جس طرح تمہاری صفیں بندی ہوتی ہیں فرشتوں کی بھی صفیں بندی ہوتی ہیں. فرشتے اس سے محسوس کرتے ہیں. تو انسان کو چاہیے جب وہ مسجد میں آئے تو پاک اور صاف ہو کر آئے. خصوص زینت من کل مسجد. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندے نے کوئی پھینک دی مسجد کی دیوار پہ. ظاہر ابتدائی دور تھا, صحابہ کو اس وقت اتنا علم نہیں تھا. نئے نئے وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آئے تھے, ان کی تربیت ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا کوئی کھنگار سی کوئی چیز خشک ہو کے کھڑی ہے مسجد کی دیوار پر.
آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ خوشبو لے کے آؤ. تو ایک بچہ دوڑتا پڑ گیا اپنے گھر سے خوشبو لے کے آیا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پوچھا، اور وہاں پہ خوشبو لگائی. کہ مسجدیں گند بنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو خوشبو لگانے کی جگہ. آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار کروایا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3235. آپ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یتصل ملک الاعلی، یہ جو گناہ کے پایوں کے فرشتے ہیں یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق جواب دیا کہ وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کفارات کیا ہوتے ہیں؟ کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا سے کیسے بچ سکتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارے بارے میں ڈسکشن فرشتے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی سزا سے بچ سکتے ہیں. تو تین چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اس کا بیٹھا رہنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ مٹاتے رہتے ہیں. جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں. کوئی اس سال والا گناہ مٹ گیا، کوئی اس سے پچھلے سال والا مٹ گیا، کوئی آج والا مٹ گیا، کوئی کل والا مٹ گیا، کوئی پرسوں والا مٹ گیا. جب تک وہ آرام سے ٹھیک کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرے، صرف مسجد میں بیٹھنا اتنا اچھا عمل ہے کہ انسان کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، مٹتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. صرف مسجد میں بیٹھنا، ہاں ٹک کے بیٹھا ہو، اپنی جگہ پر بیٹھا ہو، فضول گوئی نہ کر رہا ہو، بس خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب مسجد کو لوگ آتے ہیں تو ایک ایک کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو 10-12 پوری کی پوری مسجد پایا کرتی ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک مسجد میں آتے تھے اکیلے اکیلے کر کے جاتے تھے. دل ہی نہیں کرتا ان کا مسجد چھوڑنے کو، آرام کے ساتھ جاتے ہیں. مسجد میں آتے ہوئے یہ کوشش ہوتی تھی کہ پہلے میں جاؤں، جاتے ہوئے کوشش تھی کہ پہلے کوئی لوگ جائے، میں چلوں تھوڑی دیر مسجد میں اور مجھے اس کا ثواب ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی سمجھ اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، آگ کے عذاب سے بچا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.